دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ حاضرین گرامی، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ جس کو نبی کی ذات سے وابستگی نہیں، جس کو نبی کی ذات سے وابستگی نہیں، اس کی قسم خدا کی کوئی زندگی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیسے وابستگی ہونا چاہیے، کیسے لگن ہونا چاہیے، کیسے پیار اور محبت ہونا چاہیے، اسی کو سمجھانے کے لیے میں شہر پاتور کی معزز شخصیت حضرت اقدس مولانا قاری توصیف احمد خان صاحب اشاعتی دامت برکاتہم، امام و خطیب مرکز مسجد سید پورہ کو دعوت دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے پند و نصائح سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، اذان ہوئی ہے تو آپ حضرات کے ذہن میں نماز کا بھی مسئلہ ہوگا کہ نماز کو جانا ہے، تو ہم بتا دیں کہ پروگرام کے بعد چمن مسجد میں انشاءاللہ عشاء کی اذان بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی، اطمینان سے آپ بیٹھے رہیں۔ میرا قائد ہے وہ پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا،
وہ جس نے رفتہ رفتہ قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہمارا یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا صرف عشق رسول کی بنیاد پر ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ہے۔ ہم سب یہاں پر نبی کی محبت میں جمع ہوئے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارا یہ سب جمع ہونا نبی کی محبت میں، یہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ نعت رسول، محفل نعت حمد و ثنا، اس عنوان پر یہ پروگرام رکھا گیا۔ ماشاءاللہ ابھی بہت مہمان آئیں گے اور اپنے انداز میں نعت رسول پیش کریں گے۔ اس کو ذہن میں رکھے کہ نعت رسول میں نبی کے صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم جو بیان سنتے ہیں یہ نثر ہے، اور نعت میں جو نبی کی زندگی، نبی کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے وہ نظم کی شکل ہے دونوں سیرت ہی، ایک نثر ہے، ایک منظوم ہے۔ تو نعت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، نبی کے صفات کا ہی تذکرہ ہوتا، نبی کے حالات کا ذکر ہوتا، نبی کی زندگی کا ذکر ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، نبی سے محبت کرنا میرے اور آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ اس کے بغیر میرا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میری محبت تمہاری ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے۔ تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، جن جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ ساری محبتوں پر جب تک میری محبت غالب نہ آ جائے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا صرف زبان سے کافی نہیں ہے نا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور رحیم۔ اور میرا محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرنا پڑے گا۔ اللہ کی محبت کی دلیل اتباع رسول۔ جب اتباع رسول ہوگی تو اللہ سے محبت بھی ہوگی اور اللہ کے رسول سے محبت بھی ہوگی۔ ہماری محبت کے دعوے صرف زبان تک محدود ہے، ہمارے کردار خالی ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، جب تک میرے قول اور فعل میں تضاد ہوں گا تو میرا ایمان بھی خطرے میں ہوگا۔ قول یعنی کہنا، فعل یعنی کرنا۔ میں جس الفاظ کے ذریعے سے نبی کے محبت کے گن گاتا ہوں وہ الفاظ میری زندگی میں کتنے ہیں؟ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ اقوال کے غازی کب تک بنو گے، کردار کے غازی بن کر دکھاؤ۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں کا نمازی بن نہ سکا۔ کہ ہماری مسجدیں لاکھوں کروڑوں کی بن رہی ہے، مساجد بنانا آسان ہے، نمازی بنانا مشکل ہے۔ میں نبی کی محبت کے دعوے کرتا ہوں، فجر کی نماز میری گول ہے، ظہر کی نماز میری گول ہے، عصر کی نماز میری گول ہے، فرائض میری زندگی میں نہیں، واجبات میری زندگی میں نہیں، سنن مستحبات میری زندگی میں نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دعوے میں کتنی سچائی ہے؟
عدالت کے فیصلے دعووں پر نہیں چلتے، عدالتیں تو دلیل مانگتی ہے، تو کل اللہ کی عدالت بھی دلیل مانگے گی کہ تو نبی کا امتی ہے، دلیل پیش کر۔ میرے پاس میں کیا دلیل ہے؟ ہاں میرے بھائیو، تو کردار پیش کرنا پڑے گا۔ تیرے نبی کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ نبی کی شباہت تو اپنانا پڑے گا، نبی کی صورت کو اپنانا پڑے گا، صورت بھی اپنانا پڑے گا، سیرت بھی اپنانا پڑے گا۔ نبی کی ولادت کے تذکرے ہو رہے، نبی کی ولادت پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ خوشی منانا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کی ولادت دنیا کی کائنات کا سب سے بڑا دن، اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ جتنی خوشی منا سکتے بالکل مناؤ کہ میرے نبی کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے سعادت ہے، پوری کائنات کے لیے برکت ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ خلاصہ کائنات ہے، آپ محبوب کائنات ہے۔ اگر آپ کا آنا نہ ہوتا تو میرا تمہارا آنا بھی نہ ہوتا۔ تو آپ کی تشریف آوری کائنات کا سب سے بڑا دن۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف وہ ایک دن خوشی منانے کا نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ایک ایک گھنٹہ خوشی کا گھنٹہ ہے، ایک ایک لمحہ خوشی کا لمحہ ہے۔ ہم ایک دن پکڑ کر کیوں بیٹھ گئے؟ ہمیں تو نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے 360 دن کو گھیرنا پڑے گا۔ میرے زندگی کا ہر شعبہ، میری زندگی کا ہر ڈپارٹمنٹ نبی کی زندگی سے مزین ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زندگی ہے جس کو میرے اللہ نے پسند کر لیا، پیار کر لیا، قبول کر لیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور لوگو، یہ میرے محبوب کی زندگی ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسان کے واسطے نمونہ بنا دی گئی ہے۔ اس زندگی کو فالو کرو، اس زندگی کا اتباع کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ او لوگو، جو رسول میرا تم کو دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ ہاں، جو رسول میرا دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو آؤ نماز کی طرف، اس میں کامیابی ہے۔ ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں کامیابی کی تلاش کرنے کے لیے، اور مؤذن دن میں 5 مرتبہ آواز دے رہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کامیابی ادھر ہے، میں دنیا کی طرف بھاگ رہا ہوں، زراعت کی طرف، تجارت کی طرف، ملازمت کی طرف۔ میں کامیابی کو وہاں ڈھونڈ رہا ہوں، اور اللہ کا منادی مسجد میں اذان دے رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ہے۔ میرا نبی دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، فرمایا پردہ ہٹاؤ، میں ایک مرتبہ میری امت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پردہ ہٹایا گیا، میرے نبی نے آخری دیدار کیا امت کا، تو میرے نبی کے زبان مقدس سے، لسان نبوت سے جو الفاظ نکلے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم۔ او میرے امتیو، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ بتاؤ امت نے اس نبی کی وصیت کا کتنا خیال کیا؟ ہماری نمازیں کہاں ہو رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ او میرے امتیو، سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ میری زندگی میں سچ نہیں ہے، پوری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح تک لوگوں کو گھمانے کے کام کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک ایک چیز کا جائزہ لو۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کو معاف کرو، اتنا معاف کرو، اتنا معاف کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ بھی کہہ دے اور میرے بندے پوری زندگی میرے بندوں کو معاف کرتا رہا، آج میری باری ہے تجھ کو معاف کرنے کی۔ ہم انتقام کی ہوس لے کر جی رہے،
مقابلہ آرائی کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کرو، اپنی سینوں کو تکبر سے پاک کرو۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة کبر، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ ہمارے سینے تکبر سے بھرے ہوئے، عجب سے بھرے ہوئے، حسد سے بھرے ہوئے، کینوں سے بھرے ہوئے۔ میرے بھائیوں، نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی تعلیمات پڑھو، اپنی زندگی سامنے رکھو، سمجھ میں آئے گا دین کدھر جا رہا، میری زندگی کدھر جا رہی ہے۔ پھر میں پریشان ہوں، میرے پر حالات کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، میں ذلیل کیوں ہو رہا ہوں؟ میں نے نبی کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا، میں نے نبی کی تعلیمات کو ہول لپیٹ کے رکھ دیا، ذلت میرا مقدر بن گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین او شیئین او ثقلین ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا اولہما کتاب اللہ وثانیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے امتیوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین او شیئین او ثقلین، دونوں چیزیں بڑی وزنی، بڑی بھاری ہے۔ ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، فلن تضلوا بعدی ابدا، تو قیامت تک میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو سنت رسول اللہ۔ ہاں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی زندگی ہو، قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کائنات کی کوئی مخلوق تمہارا سودا نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے تو قرآن کو ادباً اتنے اوپر اٹھا کر رکھا ہوں میرے گھر میں، وہاں تک ہاتھ لگانے کو 11 مہینے لگ جاتے۔ رمضان کا چاند دکھتا، کرسی لگا کر میں وہاں سے قرآن نکالتا ہوں۔ اور اخبار، موبائل، یہ رات دن میرے ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، میں نے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ پھر میں بولتا ہوں اللہ میرے حالات دیکھ، اللہ کہتا میرے بندے اپنے نام اعمال دیکھ، جیسے تیرے اعمال ہوں گے ویسے میرے فیصلے ہوں گے۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے بہت تکلیف سہا ہے، بہت تکلیف سہی اس امت کے لیے۔ طائف کا سفر یاد کرو، میرے نبی کی زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر طائف کا سفر ہے، کہ مشرکین نے، کفار نے میرے نبی کی بات کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ لیکن فرمایا جب سرکار جانے لگے تو گلی کے بدماشوں کو، اوباشوں کو، کمینوں کو پیچھے لگا دیا کہ اس کو پتھر مارو۔ وہ بدماش اوباش اتنے پتھر مارتے کہ میرا نبی زخمی ہو جاتا، لہو لہان ہو جاتا، اوپر سے لے کے نیچے تک پورا خون میں شرابور۔ ساتھ میں زید ابن حارثہ ہوتے ہیں، وہ تڑپ جاتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، میرے نبی کو غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ زید ابن حارثہ پانی ڈالتے ہیں، نبی کو ہوش آتا ہے، زید ابن حارثہ کہتے یا رسول اللہ ان کے لیے بددعا کر دو، یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا حارثہ، زید ابن حارثہ نے فرمایا زید میں دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ میری بات کو قبول نہیں کرتے، ان کو صحیح سمجھ دیں، ان کی آنے والی نسلوں کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت گزر جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس بستیوں کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ اس طائف کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف، اس قبیلے کا نوجوان محمد بن قاسم وہاں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ پاک یہ پورے علاقے کا، ہندوستان، پاکستان، صبر، بخارا، یہ جتنا پورا ایریا ہے، یہ محمد بن قاسم کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اگر میرا نبی بددعا کر دیتا، وہ بستی ہلاک ہو جاتی،
نہ بستی ہوتی، نہ قبیلہ ہوتا، اور نہ محمد بن قاسم ہوتے، نہ میرے تمہارے ہاتھ میں ایمان آتا۔ یہ میری نبی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں اور آپ اسلام کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف زبان سے کام نہیں چلے گا، کردار پیش کرنا پڑے گا۔ میرے نبی نے کردار پیش کیا ہے۔ فتحت المدینہ تو بالسیف نہیں کہا، مدینہ تلوار سے فتح نہیں ہوا، فتحت المدینہ تو بالاخلاق، اخلاق تو میرے نبی کے کردار سے فتح ہوا ہے، مدینہ تو میرے نبی کے کردار سے فتح ہوا ہے۔ ہاں، کل قیامت کے دن تمہارے میرے اعمال تولے جائیں گے میزان میں، تو میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں کھڑے رہوں گا، میرے امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ وزنی کون سا عمل ہوگا؟ نماز کا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، کا کون سا عمل ہے جو قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ میرے تمہارے اخلاق ہے۔ اخلاق، میرے نبی کی زندگی اخلاق کا پیکر مجسم ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی گفتگو کی جا سکتی اخلاق کے عنوان پر کہ رات کم پڑ جائے۔ پوری زندگی میرے نبی کی سیرت سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، جب سارے انبیاء سے ان کی نبوت کی دلیل مانگی گئی، انہوں نے معجزات کو پیش کیا، لیکن جب میرے نبی سے نبوت کی دلیل مانگی گئی تو میرے نبی نے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کیا میں نے تمہارے درمیان زندگی نہیں گزاری ہے؟ تمہیں نے مجھ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، تو میرے بھائیوں، ان پروگراموں کا مقصد کیا ہے کہ نبی کی سیرت کو صرف ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے نکال دینا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی تبدیلی چاہتے، اپنے خاندان کی تبدیلی چاہتے، خود کی زندگی کی تبدیلی چاہتے، پورا ماحول بدلنا چاہتے، تو میرے بھائیوں، ماحول بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ میں بدلوں گا، ماحول بدلے گا، ماحول بدلے گا، معاشرہ بدلے گا۔ میں دوسروں کی زندگی میں جھانک کر دیکھ رہا ہوں یہ کتنا سدھر گیا، میری انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھ رہی ہے، خود کی زندگی سے بے خبر ہے۔ میں دوسروں کو نیک دیکھنا چاہتا ہوں، دوسروں کو اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں، خود کی زندگی سے بے خبر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اصلاح کا آغاز خود کی ذات سے شروع کرنا پڑے گا۔ میری ذات تربیت کی محتاج ہے، سارے عیب میری زندگی کے اندر ہیں، مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور بغیر نبی کی سیرت کی میری زندگی بن نہیں سکتی، سنور نہیں سکتی۔ ہاں، ایک بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، وقت تو بھی ہو گیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک جگہ بیان دے رہے تھے کالج میں طلبہ کے سامنے، تو حضرت نے سوال کیا طلبہ سے، بھئی امتحان میں نقل کرتے ہو؟ تو طلبہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں امتحان میں نقل کرتے ہیں۔ کہا پاس بھی ہو جاتے ہیں؟ کہا پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ پیچھے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے کہا امتحان میں نقل کرنا تو گناہ ہے، پھر بھی تم پاس ہو جا رہے، اور یہ پیچھے جو آپ کے اساتذہ بیٹھے پرچہ چیک کرنے والے، یہ تو نمبر کاٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نمبر کاٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر بھی تم پاس ہو جا رہے۔ واہ، بہرحال دنیا کا نظام ہے یہ۔ حضرت نے بڑے درد میں ڈوب کر کہا میرے بچوں، امتحان میں نقل کرتے ہو، پاس ہو جاتے ہو، جبکہ نقل کرنا گناہ ہے۔ او میرے بچوں، اپنی اس زندگی میں اپنے نبی کی نقل کر لو، اللہ آخرت میں پاس کر دے گا۔ وہ بیٹھا ہی ہے پاس کرنے کے لیے، ہاں وہ بیٹھا ہی ہے پاس کرنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی کی نقل کرنا پڑے گا، چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں۔ ہمیں خاندانی مسلمان نہیں، سرکاری مسلمان نہیں، ہمیں تو محمدی مسلمان بننا پڑے گا۔ جب ہم راستے سے چل کر آئیں تو ہمیں اپنا تعارف نہ کرانا پڑے، میری چال، میری ڈھال، میری گفتار، میری رفتار، میرا کردار یہ بتائے کہ یہ محمدی آ رہا ہے۔ زبان سے بولنا نہ پڑے، بتانا نہ پڑے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے نبی کی سچی پکی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ذکر رسول، فکر رسول، عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کو سنتوں سے مزین کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو جو بات کہے کہ سمجھنے کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔